احسان قاضی، کیا آج کے دور میں جہاد جائز ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دینی مسئلہ، اور میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہو گئی، آفٹر دا conquest آف مکہ، when the Islamic State was established and Muslims were in power، صحیح ہے نا؟ اور پھر جو کفار تھے وہ مائنورٹیز میں چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ان کو مارا کیوں نہیں حضور نے؟ وہی لوگ تھے جن سے جہاد کیا جاتا تھا، لیکن جب حضور وکٹوریس ہو کر آئے مکے میں، then the prophet put down the sword and the prophet exhibited his attribute of forgiveness. Why? Because then the same people who were waging a war against the prophet were unarmed and were helpless, and they needed mercy from the prophet, the title of whom is mercy for mankind. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب مکہ فتح ہو گیا، اسلامی سلطنت کا قیام ہو چکا تھا۔ اب جو صحابہ کرام ٹریگر ہیپی ہو گئے تھے، یہاں پر ایک بات، ایک نقطہ اور بھی قابل غور ہے۔ جس دور میں اسلام آیا ہے سرزمین حجاز پر، جس دور میں اسلام آیا ہے سرزمین حجاز پر، اس دور میں عرب اقوام جو تھی وہاں پر، مختلف قبائل جو تھے، ان کی تہذیب، ثقافت اور تمدن کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ سمجھے آپ؟ بہت ساری چیزیں ان عربوں میں ایسی تھیں جو اللہ کو پسند نہیں تھیں، جو اسلام کا حصہ نہیں تھیں، لیکن اللہ نے ایک پالیسی کے تحت امیڈیٹلی ان کو بین نہیں کیا کہ اگر یہ تمام ان کی چیزیں بین کر دیں گے، ثقافتی کلچرل جو ان کی کسٹمز ہیں، اگر ان کی کلچرل کسٹمز کو بین کر دیا جائے گا، ان کی جو یعنی پرمپرائیں ہیں، ان کی جو یعنی مختلف جو ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، رسم و رواج ہیں، تو ان کو ایسا نہ لگے کہیں کہ دیر از اے وار اگینسٹ آور کلچر۔ صحیح ہے؟ تو ان میں رسم و رواج کیا تھی کہ غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ بڑا ہی خطرناک قسم کا رویہ رکھا جاتا تھا۔ تاریخ میں یہ تو لکھا ہے کہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لیکن تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک گروپ ایسا بھی تھا جو اپنی بچیوں کو زندہ نہیں گاڑتا تھا، کہتا تھا کہ اب پیدا ہو گئی ہے تو زندہ کیوں گاڑوں، تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو بیچ دوں گا۔ پھر ان کو بیچ دیتے تھے تو ان سے پھر وہ طوائفیں بن جاتی تھیں، لوگ خرید لیتے تھے۔ سمجھے آپ؟ تو اسلام جب آیا ہے تو آہستہ آہستہ اس نے جو ہے سب سے پہلے ان کی روحانی اصلاح کے اوپر توجہ دی ہے کہ ابھی جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں کرنے دو، یہاں تک کہ وہ اسلام بھی آ گیا، واقعہ معراج بھی ہو گیا، نمازیں بھی اتر گئیں،
اس کے باوجود بھی وہ شراب پیتے تھے. اللہ نے کہا خیر ہے پینے دو. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب نماز کی ان کو عادت پڑ گئی تو اس وقت پھر یہ کہہ دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ بھئی اب نماز کی طرف نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اسلام جو ہے گریجولی بتدریج نافذ ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں پورا قرآن جس طرح ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا پاکستان میں، پورا قرآن آیا چلو جی فالو اٹ. جو ظلم ہم پر کیا گیا ہے پورا قرآن اٹھا کے ہم کو دے دیا فالو اٹ. یہ قرآن اگر اللہ بھی پورا اتار کے صحابہ کرام کے اوپر نازل کرتا تو وہ بھی ادھر ادھر جو ہے نا چھپتے پھرتے. ان کے اوپر بھی ایک ایک آیت لاگو ہوئی ہے، پورا قرآن لاگو نہیں ہوا تھا ان کے اوپر. وہ لوگ جنگجو تھے فطرتاً، عرب کے لوگ، یعنی مار دھاڑ والے. جیسے بمبئی میں بھائی لوگ ہوتے ہیں نا، مار دھاڑ، اسی طرح وہ جنگجو تھے. بائی نیچر دے ور واریئرز. لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت کرنا. تو ان کے قبائل کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے کہ تم نے بھئی ہمارے چشمے سے پانی کیوں پیا. اب یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے، کئی نسلیں گزر گئیں. بغض اور کینہ پالنا، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت کرنا، یہ عام تھا وہاں پر. سمجھ گئے آپ؟ اب جب اسلام آ گیا تو اسلام کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات نے ان کے جو ٹرائبل سسٹم تھا، ان کا جو کلچر تھا، اس کو ڈائریکٹ اٹیک کیا. سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے اس دور میں جب اسلام آیا ہے تو وہ جو ٹرائبل سسٹم وہاں بنا ہوا تھا کہ یہ سب سے بڑا قبیلہ ہے، اس کے چودھری ہیں اور ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے، ایوری تھنگ فیلٹ تھریٹنڈ بائی دا پریزنس آف نیو ایتھیکل سسٹم، نیو اسپرچل سسٹم، جس کے اندر سب لوگ انوائٹڈ تھے، نچلی ذات والے بھی، اونچلی ذات والے بھی. جو قبیلے شروع سے مات کھاتے آ رہے تھے ان لوگ، اس قبیلے کے لوگ بھی اسلام میں آ کے چیمپئن بن گئے. کیوں بھائی؟ اور جو قریش تھے، یہ بنو امیہ کے، بنو خزیفہ کے سارے لوگ جو ہے نکل نکل کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے. وہ سسٹم وہاں سے ختم. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو قبائلی نظام ہے یہ ختم ہو، کیونکہ قبائلی نظام ختم کرنا آسان نہیں ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا، لیکن وہاں وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں جو قبائلی سسٹم ہے اس کو کوئی گورنمنٹ ختم نہیں کر سکی. آپ کے سامنے ہے. تو اب ان کو لڑائی جھگڑے کی عادت تھی، فتح مکہ ہو چکا تھا. اب وہ لوگ اپنی تلواریں گھستے رہتے تھے، جس طرح چاقو تیز نہیں کرتے ہیں اس طرح وہ اب کھلونا تھا ان کے لیے تلوار. روزانہ تیل لگا کر کے پتھر کے اوپر گھس رہے ہیں، اس کو تیز کر رہے ہیں، اور پھر پوچھتے حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد پر کب بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جہاد کا وقت ختم ہو گیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انقلابی اسٹیٹمنٹ جاری کیا. انقلابی، ریولوشنری اسٹیٹمنٹ that came from محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جہاد جائز ہے اس دور میں یا نہیں ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. لیٹس موو فرام جہاد الاصغر ٹوورڈز جہاد الاکبر. کہ آؤ اب جہاد اصغر، چھوٹے جہاد کو چھوڑو
اور اب بڑے جہاد کی طرف جاتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو قاسم نیشا پوری نے، ملا علی قاری نے، طباطبائی نے، قربسی نے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے متولین اور مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد بالسیف منسوخ کیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا، اور یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب یہ سوال کیا گیا کہ جہاد کب ہوگا، تو آپ نے یہاں پر تلوار والا جہاد ایبروگیٹ کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اور آپ دیکھ لیں ہسٹوریکلی اسلامی سلطنت قائم ہونے کے بعد کس نے حملہ کیا آپ پر؟ آپ نے لوگوں کے گھروں میں جا جا کے مارا ہے لوگوں کو، یہاں لشکر بھیج دیا، وہاں لشکر بھیج دیا۔ آپ کو مارنے کون آیا تھا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو نا بھائی۔ جب مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہجرت کرنے کے بعد مکے سے جب مدینے آ کے سیٹلڈ ہو گئے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا کہ مکے سے کفار آئیں گے اور وہ ماریں گے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا کیا، کئی جنگیں ہوئیں۔ لیکن پھر جب فائنل بیٹل ہوئی ہے اور فتح مکہ ہو گیا ہے اور اسلامی سلطنت قائم ہو گئی ہے، اس کے بعد تو کسی نے چڑھائی کی نہیں مسلمانوں پر، اس کے بعد تو مسلمانوں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کی ہے۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ کبھی حجاج بن یوسف نے 10,000 مسلمانوں کو مارا مدینے میں، کبھی امیر معاویہ نے مارا، کبھی یزید نے مارا، کبھی مردان نے مارا۔ مسلمانوں نے ہی مسلمانوں پر چڑھائی کی ہے، اس کے بعد کفار کے ساتھ کہاں جنگ ہوئی ہے؟ مسلمانوں نے لشکر بھیجے ہیں اپنے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب نے اپنے دور میں یروشلم تک لشکر بھیج دیا تھا، اور آ گئے تھے وہ یروشلم، مسلمانوں کا لشکر آ گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، یہ جو جگہ ہے بیت المقدس، یہاں یہ انبیاء اکرام کی نشانی ہے، انہی انبیاء اکرام کی نشانی ہے جس کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس کو توڑ پھوڑ مت کرو، یہاں پر یہاں کلیسا بھی رہنے دو اور تم اپنی مسجد بھی بنا لو۔ اللہ کا شکر ہے عمر بن خطاب راضی ہو گئے، اور اس طرح وہاں پر کلیسا بھی رہا اور وہاں مسجد بھی بن گئی۔ اچھا، کئی صدیوں تک مسلمان اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جیے کہ جہاد بالسیف حضور نے منسوخ کر دیا ہے، اب جہاد الاکبر ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اس امپریشن میں رہے۔ اس کے بعد آیا ابن تیمیہ، اور ابن تیمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جھٹلایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، اس کو جھٹلایا اور کہا کہ جہاد کرنا چاہیے۔ یہاں سے پھر فتنہ اور فساد پیدا ہوا۔ جہاں پر یہ رہتے تھے وہاں کے مسلمانوں نے اس کو علاقہ بدر کر دیا، اس کے باپ نے نکال دیا اس کو گھر سے، اور اس کی جو اسلامک انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو کتابیں اس نے لکھی تھیں، لوگوں نے جلا دیں، اس کو لان تان کی، کسی نے مانا نہیں ان باتوں کو، بلکہ لوگوں نے پرسیکیوٹ کیا ان کو، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی ہے یہ اس کو جھٹلاتا ہے۔ لیکن پھر
محمد بن عبد الوہاب نجدی، نجد سے شیطان نے اپنا سر اٹھایا، اس نے ابن تیمیہ کی ان تعلیمات کو دوبارہ پکڑا اپنے مقاصد کے لیے، کہ دوبارہ سے عرب کے علاقے میں اسلام کو ہٹاؤ، عرب کے کلچر کو فروغ دو۔ ابلیس نے کچھ ایسے اصول اس کے سینے میں رکھ دیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا جو رشتہ محبت تھا، رشتہ غلامی تھا، اس پہ وار کیا، تاکہ حضور کی محبت نکل جائے تو حضور کی جو احادیثیں ہیں ان کی اہمیت بھی نکل جائے، اور لوگ حدیثوں کو اور حضور کے اقوال کو چھوڑ دے اور قرآن کے اوپر آ جائے، کیونکہ ساری باتیں قرآن میں تو نہیں ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس پر ڈاکہ ڈالا، محمد رسول اللہ کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا، مسلمانوں کے سینوں سے عظمت مصطفیٰ کو کھرچ کھرچ کے نکال دیا، اور جب حضور کی محبت لوگوں کے سینوں سے نکل گئی تو پھر حضور کا خیال آنا بھی ان کے لیے بدعت اور شرک کہلایا۔ حضور پر درود و سلام پڑھنا گناہ قرار دے دیا گیا۔ حضور کا خیال نماز میں آئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا۔ حضور کو مدد کے لیے پکارنا بدعت و شرک قرار دیا گیا۔ اسلام کی عمارت مسمار کر دی گئی حضور کے تقدس پہ حملہ کر کے، اور پھر جو حضور نے منسوخ کیا تھا جہاد بالسیف، اس کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کیا گیا، خون کی ندیاں بہائی گئیں اور فساد فی الارض کو قائم کر دیا گیا۔ یہ تاریخ نے سب کچھ منظر دیکھا ہے، اور آج پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ اب آ جاؤ، بڑے دشمن سے جنگ کرتے ہیں جو تمہارے اندر بیٹھا ہے شیطان بن کے۔ وہ دشمن ہندو کے اندر بھی ہے، مسلمان کے اندر بھی، عیسائی میں بھی ہے، یہودی میں بھی ہے۔ آؤ سب اپنے اپنے شیطانوں سے جنگ کریں، اور یہ جنگ تلوار سے نہیں ہوگی، یہ نور سے ہوگی۔ اس دور میں جہاد پہلے سے بھی زیادہ جائز ہے، لیکن وہ ہے جہاد بن نفس، ٹو ویج اے وار اگینسٹ یور اون ایول انسائڈ یو، یہ جہاد ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.